مسیحی محبت میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم دیکھیں گے پہلے والا ہی مضمون ہے 5واں، خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت، یہ مین ٹائٹل ہے، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہوگا خداوند یسوع مسیح کی موت کے خواص۔ ہم دعا کریں۔ ہمارے قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، انسان تجھے سمجھ نہیں سکتا، تیرے خیال اس کے لیے بہت ہی بلند ہیں۔ تو پاک خدا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ تیرے سامنے ماضی، حال، مستقبل ایک جیسے ہی ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، اس کی کفارہ بخش موت کے لیے، اور اسی موت کے وسیلے سے ہمیں زندگی ملی، اور دعا مانگتے ہیں کہ ہم اس زندگی کی قدر کریں اور تیرے خوف میں اپنی دنیاوی زندگی کو، زمینی زندگی کو گزارتے رہیں، اور اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے تیری روشنی منعکس کرتے رہیں۔ ہماری دعا کو سن، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کے خواص۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کی کیا خوبی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا پطرس کا خط، باب اس کا پہلا، آیت 17ویں سے میں پڑھوں گا 21 آیت تک۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو، جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا، کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ عزیزو، یہاں پر ہمارا ماضی دکھایا گیا ہے کہ کیسا چال چلن تھا ہمارا، نکما چال چلن، اور اس زندگی سے خلاصی دلانے کے لیے سونا چاندی استعمال نہیں کیا گیا، جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسے چیزیں دیتے رہیں، روپیہ پیسہ، تو وہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یسوع مسیح کو بطور برا پیش کیا گیا ہے۔ قربانیوں میں بھی برے استعمال ہوتے تھے، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لکھا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ بے عیب تھا یسوع مسیح، بے داغ تھا، اس میں کوئی گناہ، کوئی غلطی نہ تھی۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کا علم بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، اور یہ اسے پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے، جو انسان بن کر آیا، روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم کے بطن میں آیا، ٹھہرا، انسان بنا، پیدا ہوا، باپ سے آیا، اور قربانی دے کر موت قبول کر کے جی اٹھا، تیسرے دن مردوں میں سے بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا، 40 دن تک نظر آتا رہا، اور پھر آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ ہے اس کی خوبصورتی، یہی ہے
نجات ہماری اس میں یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کا علم سے بنایا، اس کا علم تو بنایا عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا، وہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو۔ وہ خدا کا پرتو تھا۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ وہ اس کی ذات کا نقش تھا جو اس دنیا میں آیا اور انسانوں کے بیچ میں رہا، کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ آج تک کوئی شخص مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ لازر جی اٹھا پھر مر گیا، اور ہنوک زندہ ہی اٹھا لیا گیا اور اس نے موت کا مزہ نہ چکھا، اور ایلیا بھی اٹھا لیا گیا زندہ ہی، اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا، لیکن یسوع مسیح نے موت کا مزہ چکھا اور پھر وہ اٹھایا گیا۔ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا اور یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، موت پر اس نے فتح پائی۔ اس دن موت کو بھی موت آ گئی، اور یہی یسوع مسیح کو سب سے منفرد شخصیت بناتا ہے۔ اور پھر یہاں پر پہلا پطرس 2:24 اور 25 آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے، اس پر ایمان لائے، تو ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے۔ خدا چاہتا کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مریں اور راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ اسٹرکٹلی یہاں پر جسمانی شفا کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر دکھوں کا اور گناہوں کا، یسوع مسیح کی ذات کا ذکر ہے، لیکن اور نہ ہی کانٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات ہے فزیکل شفا کی، لیکن ہم اگر اس کو اسٹرکٹلی دیکھیں تو یہ گناہ سے شفا کی ہے، لیکن جب ہم سادہ ایمان میں بھی اور عام لوگ بھی اس کو پھر فزیکل شفا کی طرف بھی لے جاتے ہیں، اور یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب، اور وہاں پر بھی یہ آیا ہے کہ 53 باب اور اس کی 5 آیت، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ یہاں پر بھی 53 باب میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ سفرنگ سرونٹ، یسوع مسیح کے دکھوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، فزیکل شفا کی نہیں ہے، لیکن اکثر اسے کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ گناہ سے شفا کا ذکر ہے، اور خدا شفا بھی دیتا ہے اپنی پاک مرضی کے مطابق۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور تھیولوجیکل بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا کرنتھیوں کا خط باب اس کا 5 اور اس کی 21 آیت، دوسرا خیال جو ہے دوسرا کرنتھیوں کا خط 5 باب اور اس کی 21 آیت، اور وہاں پہ لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے
گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہم یہاں پر سٹاپ لیتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے حصے میں۔ ابھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے اپنا بیش قیمت خون بہایا، اور اس کے خون کے وسیلے سے ہماری مخلصی اور خلاصی ہوئی۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ان عزیزوں کو برکت بخش اور ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول، ہمارے باطن کو منور کر، تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو سمجھیں اور ہمیں توفیق دے کہ ان کو ہم اپلائی بھی کر سکیں۔ اے باپ، ہماری اس دعا کو سن۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔